السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ذرا اپنی زور سے دے کے میرے تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔ مائک والا بہت کنجوس ہے، وہ آواز بڑھا کے نہیں آ رہا۔ حضرات، یہ آج کا شاندار پروگرام بیت اللہ والے کے عرس کے موقع پر منعقد ہوا، جس میں سامعین، سامعات تشریف لائے، علماء مدد کیا، حاضران پروگرام بہت اچھا ہے۔ اگر تھوڑا سا اور یہ جو آپ دے رہے ہیں، یاد رکھیے، کوئی ادھر رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں آؤ تو ادب سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا ہے، لیکن سب کو نہیں ملتا۔ جن کے دلوں میں ادب ہوتا ہے انہیں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے کی بارگاہ کا اگر ادب نہ کر سکے تو پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں کچھ نہیں۔ کان کھول کر سن، ابو جہل تو مدینے والے مصطفیٰ سے قریب تھا، لیکن ادب نہیں تھا، اس لیے کچھ نہ لے سکا۔ حضرت ویسے کرنی بہت دور بیٹھے تھے، لیکن مصطفیٰ کا سینے میں ادب کا ساتھ کبھی نبی کو دیکھ نہ سکے، لیکن اس ادب نے وہ منزلیں طے کرائی کہ عاشقوں کا تاجدار بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ریڈر صاحب تمہارا آواز بھی صاف نہیں ہے۔ نہیں تمہارا آواز صاف آ رہا ہے، پتہ نہیں کس طرح سے اپنا باجا بجایا گیا۔ اس کا بیس کم کرو، اس کا بیس کم کرو، بیس بڑھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أولياؤه إلا المتقون آمنوا بالله صدق الله العظيم لي خمسة بها أهل بين حكيما المصطفى والمرتضى والموتى والفاطمة لہا عشق فرشت کا داغ لے کے چلے، ابھی بھی آسودی چراغ لے کے چلے۔ بارگاہ رسالت میں جھوک جھوک کر ایک بار ہدیہ درود پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ میری آواز واضح کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟
ان آپریٹر سے یہ کہو کہ یہ سب کچھ بند کرنا ہے، خالی اپنا یہ سادہ مائک بجنا ہے، بالکل سادہ، سارا مکسر کا سسٹم ختم کر دو، تم نہیں بجا پایا۔ آپریٹر صاحب سارا مکسر کا سسٹم ختم کر کے سادہ آواز بجا دو، خالی ایک کال۔ اگر آپ حضرات نے اپنی مسجد کا میک لگا لیا ہوتا نا تو اس سے اچھا بول سبحان اللہ، اور آپ کا پیسہ بھی بچ جاتا۔ یہ ایسی سیٹنگ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بول کیا رہا ہے، سب ایکو کو سب ختم کر دو، سب خالی سادہ بس ایسے بجا دے، ایک دم سادہ ہے۔ ہاں کچھ سمجھ میں تو آنا چاہیے آواز یار۔ سارے لوگ بولے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو بھائی میری آواز اگر آ رہی ہو تھوڑی دیر کے لیے اٹھنا بیٹھنا، شور و غل بند کر دیں، آپ لوگ بڑا اچھا سنتے ہیں۔ میں لاک ڈاؤن سے پہلے یہاں آیا تھا ایک بار، سبحان اللہ، مجھے یاد ہے، تو آپ حضرات نے بڑا اچھا سنا تھا، مگر آج میں دیکھ رہا ہوں عجیب ماحول ہے، یہ جلسہ نہیں بلکہ بازار لگ رہا ہے، ایسا ہے کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر۔ آپ لوگ قریب آ کے بیٹھ جاؤ، آپ میرے بھائی پیچھے والے بھی آگے آ جاؤ، سمٹ کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، آ جاؤ۔ یہ اللہ والے کی محفل ہے، نگاہ کرم ہوگا تو انشاءاللہ قسمتیں بدلے گی۔ ہاں نگاہ کرم ہوگا تو قسمت۔ پیچھے والے سب آ جائیں میرے بھائی، بالکل پیچھے نہ بیٹھے رہے، آگے آئیں، تشریف لائیں۔ آپ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نبی کی محبت میں تو لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ بھائی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ آپ سے تو دو قدم کے لیے بس کہا جا رہا ہے کہ دو قدم آپ آئے آگے، اور پھر مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کے رنگ میں رنگ جائیں، انشاءاللہ زندگی چمکے گی، اور ایسی چمکے گی، ایسی چمکے گی، ایسی چمکے گی کہ مرو گے تو قبر میں بھی چمکے گی۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بار بولے یا رسول اللہ، اباس بہت محبت کے ساتھ سنیں، اور میرا آواز تو گراؤنڈ میں ہر جگہ جا رہا ہے۔ یہ میرے بھائی جو ادھر ادھر کھڑے ہیں یہ بھی اگر آ جائیں نبی کی محبت میں تھوڑے، ارے یار زندگی میں کچھ پل ایسے تو ہوں، اگر میدان محشر میں پوچھ لیا جائے کیا لایا ہے تو یہ تو کہتے یا اللہ میں عرس میں گیا تھا، تیرے نبی کا جلسہ ہو رہا تھا، میں ہر چیز چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ کے تیرے نبی کا ذکر سن کے آیا۔ سبحان اللہ، یا زندگی میں کچھ چیز جو ایسی لاؤ جس میں خلوص ہو، جو بالکل اوریجنل ہو، پیور ہو، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ یار کا عادت چلے گا، نبی کی محبت میں بھی ملاوٹ۔ اب گھر سے آئے ہو جلسہ سننے، اور یہاں ادھر بیٹھے پان کی دکان پہ، ادھر شکنجی کی دکان پہ، ادھر پکوڑی کی دکان پہ، ادھر ادھر گھوم رہے، تو جلسہ سننے کا ملاوٹ ہے نا۔ اگر اوریجنل جلسہ سننے آئے ہو تو یہاں پنڈال میں بیٹھو اور اوریجنل طریقے سے جلسہ سنو، اور پھر کوشش کرو کہ جو کہا گیا اس پر عمل بھی ہو انشاءاللہ۔ اللہ ولایت کے منصب تقوی والوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تقوی ضروری ہے۔ اگر تقوی آپ کے دل میں پیدا نہ ہو سکا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ولایت تو ولایت جنت کے بھی شاد حقدار نہ بن سکے۔ تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ برے کام سے رک جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس خیال کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے برا کام اس لیے نہیں کیا کہ دنیا دار دیکھ رہا ہے، یہ دکھاوا ہے، اس لیے برا کام نہ کیا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ زور سے بولو، تقوی ہے۔ دیکھو تقریر سنو گے مزہ آگا۔ آپ جانتے ہو کہ میں کیسی تقریر کرتا ہوں، آپ سن چکے ہیں، میں بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، لیکن آپ اچھا سنیں گے تو انشاءاللہ میں پھر بھی سنا دوں گا۔ اور تھوڑی دیر میں حضور سید صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، آپ ہم سب زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ تقوی یہ
تقوی کی ڈیفینیشن سمجھے آپ حضرات. ایک مسلمان کامل جبھی ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے. قرآن سے بھی فائدہ اسی کو ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، ورنہ تو قرآن بہت پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھ کے ہدایت انہیں کو ملتی ہے کہ جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ. قرآن میں تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس کو اور قریب کر دوں، کس کے لیے ہدایت ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ. جو نہیں ڈرتا وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتا. جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ قرآن سے ہدایت پا لیتا ہے. وگرنہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مسجدوں میں بھی باتیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگ قبرستان میں بھی باتیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ادھر جنازہ زمین کے اندر رکھا جا رہا ہے، قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے، ہم نے وہاں بھی لوگوں کو ہنستے اور ٹھٹا کرتے دیکھا ہے. ہم نے مسجدوں میں خطبہ کے وقت میں لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے. یہ کیا ہے؟ دل سے خوف خدا نکل گیا. ورنہ مسجد میں اور دنیا کی بات ہائے ہائے ہو ہی نہیں سکتا، قبرستان میں اور ٹھٹا ہائے ہائے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ اس وقت قبرستان میں ہم جس اپنے عزیز کو دفن کرنے آئے ہیں آج اس کی باری ہے، لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا کہ لوگ ہمیں کاندھے پہ سوار کریں گے، ہمارا جنازہ پڑھیں گے اور اسی قبر میں جس میں اپنے عزیز کو ہم لٹا رہے ہیں ایک دن ہمیں ہمارے عزیز لٹا کے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی کہاں ڈر رہا؟ مسجدوں کو ہم نے یار چوپال بنا رکھا. آج مسجدوں میں دیکھو باتیں ہوتی ہیں، چوپال بنا دیا ہم نے مسجدوں کو. میرے بھائی آج دیکھو ڈر نام کی چیز نہیں رہ گئی. ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 تالوں میں بند کر دیا اور 7 تالوں میں بند کر کے زلیخا نے کہا یوسف میں چاہتی ہوں کہ تو میری خواہش کو پورا کرے. حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یوسف میں نے تمہیں خریدا ہے، یوسف تم میرے ماتحت غلام ہو، میں جو چاہوں وہ آپ سے کرا سکتی ہوں. حضرت یوسف نے فرمایا تو نے بازار میں مجھے خریدا ہے مگر میری روح کو نہیں خریدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ بولے یار. ایک جسم ہے ایک روح ہے. یہ جسم تیرے پاس قید ضرور ہے، اس وقت 7 تالوں میں ہے مگر یوسف کی روح اپنے رب سے قریب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. او ایمان والو، ایمان والے کی روح اللہ سے قریب ہوتی ہے. اس کا جسم کہیں بھی ہو مگر روح اللہ سے قریب ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومن کے دل میں خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے حال کیا ہے اب سنیں آپ. ہمارے حال تو یہ ہے، ہمارے حال تو یہ ہے کہ ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ کہ سادہ جھوٹ مگر سادہ نہیں، قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. صحیح بتا رہے ہیں آپ. ہمارے جھوٹ قسم کھاتے ہیں. اللہ والوں کے مزارات پہ ہم جاتے ہیں جہاں رب کی رحمتیں برستی ہے، اور اللہ والوں کے مزاروں پہ بھی ہم بے پردہ عورتوں کی زیارت کرتے ہیں. اللہ والوں کی زیارت مزار پر بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ والوں کے مزار پہ بے پردہ عورت کو ہم بھیجتے ہیں. کہیں اور سے تھوڑی آ رہی ہے عورتیں، ایران سے تھوڑی آ رہی ہے، ہمارے گاؤں میں سے ہمارے گھروں سے آ رہی ہے. یہ ہمارے تقوی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کنڈیشن ہے. آج میں آپ کو تقوی بتاؤں گا. اگر اللہ والے کے دربار سے کچھ لے کے نہ جاؤ تو یار بیکار ہے. اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے، یہاں سے کچھ آ کر کے لے کے جاؤ. اس جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو. مزار پہ جاتے بے پردہ عورتوں کو دیکھتے، مزار پہ جاتے دنیا داری. ارے مزار ایسی جگہ تھی کہ جہاں دنیا سے توبہ کر کے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے، لیکن آج مزار پہ جا کے دنیا داری کی جاتی ہے. بتا رہا ہوں دنیا داری کی جاتی ہے مزار پہ جا کے.
آج مزار میں جا کے ہم دنیا میں ایسا ڈوب جاتے ہیں کہ خدا کی قسم مزار پہ جانے کے بعد میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان شرابی تھا مزار پہ گیا توبہ کر لیا، بے نمازی تھا مزار پہ گیا نمازی بن گیا، جھوٹا تھا مزار پہ گیا جھوٹ سے توبہ کر لیا، زنا کرتا تھا مزار پہ گیا زنا سے توبہ کر لیا، جوا کھیلتا تھا مزار پہ گیا جوا سے توبہ کر لیا۔ اس لیے کہ اللہ والے کے دربار میں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہاں تو رب کی رحمتوں میں نہانا چاہیے تھا۔ اور سے بولے میرا سبحان اللہ، لیکن اللہ والے کے دربار میں نہا نہ سکا۔ میلہ لگا ہوا ہے، آیا اس میں پکوڑی کھا کے چلا گیا، شکنجی پی کے چلا گیا، ارے یہاں یہ کرنے آیا تھا تو بے پردہ عورتوں کو تک کے چلا گیا، یہ کرنے آیا تھا، چکر جھولا جھول کے چلا گیا، یہ کرنے آیا تھا، موت کا کنواں دیکھ کے چلا گیا، یہ کرنے آیا تھا۔ شرم کرو، ارے اللہ والوں کا وہ دربار ہے، خدا کی قسم میں صبح تک اگر کہو تاریخ کے اور آپ پڑھ پڑھ کے بتاتا رہوں گا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جھوٹا آیا ہے تو توبہ کر کے گیا ہے، شرابی آیا ہے توبہ کر کے گیا ہے، زانی آیا ہے توبہ کر کے گیا ہے، جہنمی آیا ہے جنتی بن کے گیا۔ یہ تاریخ ہے، آپ کو یقین نہ ہے تو آپ پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمارے ہاں تو ہوتا عرس میں گیا تھا کیا کر گیا، چکر جھولا دیکھ کے آیا، عرس میں گیا تھا کیا کر گیا، بے پردہ عورتیں تھی تک کے آیا۔ اور اللہ ان ہماری ماں بہنوں کو بھی عقل دے دے، قیامت میں ان کی وہ دھلائیاں ہوں گی کہ ان کو پتہ چل جائے گا یہ میک اپ کر کے فل میک اپ کر کے عرس میں جاتی ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم میک اپ کر کے عرس میں کر کیا رہی ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ اسی چکر جھولے میں مر گئے، اسی میں عورت ہے۔ بتائیں آپ مجھے یار، یہ اللہ والوں کے دربار میں یہ کرنے آتے ہیں ہم؟ ابھی آپ کو پتا نہیں کہ اللہ والے کا دربار ہوتا کیا ہے؟ ہم نے تو یار عرسوں کو بھی بازار بنا دیا، ہم نے عرسوں کو بھی بازاروں کی طرح کر دیا۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو حساب ہوگا بڑا سخت ہے، کان کھول کے سنو۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں دل کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں روح کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں انسان کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں یار میں نے دیکھا بے قرار آتا ہے تو قرار پا کے جاتا ہے۔ والے کی بارگاہ تو اللہ والے سے قریب ہی نہ ہو سکا، تو اللہ والے کو دل میں بسا نہ سکا۔ آؤ جلسے میں آنے والا میں آپ کو بتاؤں، آپ عرس میں آتے ہو، میں پوچھوں کہ کیا لے کے آئے، آپ کے گھر والے پوچھیں گے کیا لے کے آئے، تو کوئی کہے گا حلوہ پراٹھا لے کے آیا۔ یہ تو ہوتا ہے، یہ عورتیں کہیں گی میں بساط خانے سے یہ لے کے آئی، بچے کہیں گے میں کھلونا لے کے آیا، مگر اللہ والے کی بارگاہ میں حلوہ پراٹھا لینے نہ آیا کرو، اللہ والے کی بارگاہ میں چکر جھولے جھولنے نہ آیا کرو، اللہ والے کی بارگاہ میں بساط خانہ خریدنے نہ آیا کرو، اللہ والے کی بارگاہ میں دنیا خریدنے نہ آیا کرو، اللہ والے کی بارگاہ میں جنت لینے آیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ان بارگاہوں میں تو اگر لوگ شاہ بھی آئے تو خدا کی قسم جنتوں کے تاج لے کے گئے۔ شاید آپ نے اس تاریخ کو سنا بھی ہو، ایک دن اللہ والا بغداد میں بیٹھا جنگل میں، ریت سے چھوٹے چھوٹے گھر بنا بنا کے کھیل رہا ہے۔ لوگ وقت کی ملکہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون آئی، اپنے شاہی رتھ پہ بیٹھی ہے، اللہ والے پہ نگاہ پڑ گئی، بیلول دانا پہ نگاہ پڑ گئی۔ او جلسے میں آنے والوں، بیلول دانا اللہ والا ہے، بیلول دانا اللہ کا ولی ہے۔ کہنے لگی او بیلول یہ مٹی میں کیا کر رہا ہے؟ کہا او زبیدہ تجھے جو مٹی نظر آ رہی ہے یہ بیلول مٹی میں نہیں بلکہ جنت کے گھر بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
آتے ہو چکر جھولے جھولنے، تم آتے ہو کھلونے لینے، تم آتے ہو یہاں پر جو ہے ناچ گانے سننے. سنو اللہ والے کی بارگاہ میں ملکہ آئی ہے. ملکہ بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوتی ہے. زبیدہ خاتون آئی ہے، کہنے لگی ہو اللہ والے یہ مٹی کے گھر کی مناتا ہے کیا؟ زبیدہ مٹی کا گھر نہیں، یہ جنت کا محل ہے. زبیدہ نے کہا اللہ والے کی زبان سے نکل گیا تو ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والا جو کہہ دیتا وہ ہو جاتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جنت کا محل ہے تو ہے. زبیدہ بولی او اللہ والے یہ تو بتا یہ جنت کا محل ہے، اگر میں اس محل کو خریدنا چاہوں تو قیمت کیا ہوگی؟ زبیدہ سے جب کہا قیمت کیا ہوگی، کہا زبیدہ جنت کا محل پسند کر لے، منہ سے قیمت مانگیں گے ادا کر دینا، محل تیرے نام ہو جائے گا.